مولانا طارق مسعود صاحب، میرا مسئلہ یہ کہ میری شادی کو 23 سال گزر چکے ہیں. 23 سال گزار لیا آپ نے اور ابھی تک زندہ ہیں. 23 سال گزر چکے ہیں. میری عمر 40 سال ہے. میں ایک شوہر پرست بیوی ہوں اور اپنے 3 بچوں کے. اچھا یہ میاں میں سمجھا مرد ہے, آپ کو نہیں مرنا چاہیے, سوری غلط ہو گیا. اور اپنے 3 بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہوں. پہلے میں پڑھ لوں, کوئی ایسی بات نہ ہو جو پبلش کرنے کی نہ ہو. آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ. آپ نے کیوں پڑھا بھائی؟ کسی کا خطاب کیوں پڑھ رہے ہیں نا, غلط ہے نا. ہر آدمی ہر ایک اس لیے تو نہیں لکھتا کہ سب پڑھ لیں اس کو. اور اپنے 3 بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزاروں. حالانکہ میرے شوہر ایک نہایت بد زبان آدمی ہیں. گندی غلیظ گالیاں, تانے, مار کٹائی روزانہ کا معمول ہے. لیکن اسی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. غلط آدمی بچ جاتا ہے ٹھیک ہے نا, وہ بیوی کو مار دیتا ہے. دونوں میں سے ایک مرتا ہے, یاد رکھو. جب بھی شادی ہوتی ہے نا, دونوں میں سے ایک پہلے مرے گا. تو وہ تو آپ کہیں گے وہ ظاہر ہے مرے گا پہلے, لیکن وہ دوسرے کی وجہ سے مر رہا ہوتا ہے. اگر یہ پہلے مرا سمجھو اس نے مارا ہے, وہ پہلے مری سمجھو ٹینشن دے کے اس نے مارا ہے. وہ لطیفہ سنا ہے نا, ایک لطیفہ سناتا ہوں, پہلے یہ پڑھ لوں پرچہ. مار گڑائی روزانہ کا معمول ہے, لیکن اپنے اللہ کی عبادت اور شوہر کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ معلوم ہے کہ جنت تک جانے کا راستہ یہی ہے. لیکن میرے والد صاحب کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا اور میری والدہ صاحبہ بالکل اکیلی ہو گئی ہیں. میرے علاوہ ان کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے. والدہ شوگر اور بی پی کی مریض ہیں. میں یہ چاہ رہی تھی کہ والدہ میرے ساتھ رہیں, لیکن میری والدہ کو دیکھ کر میرے شوہر کی حرکتیں عروج پر ہیں. میرے 2 سوال ہیں. کیا میں اپنی ماں کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہ سکتی ہوں جبکہ مجھے اور میری ماں کو کوئی مالی پریشانی نہیں, اور میرے شوہر بھی گھر سے جانے کا بار بار کہہ رہے ہیں؟ جب کہہ رہے ہیں تو اس بہت بہترین آپشن ہے. جب ایک آدمی گالیاں بھی دے رہا ہے, مار بھی رہا ہے, اگر یہ صحیح کہہ رہی ہیں, مجھے نہیں پتا حقیقت کیا ہے, تو پھر خود ہی اگر یہ آپشن دے رہے ہیں کہ وہاں جا کے رہو, تو فوراً سے پہلے اماں کے پاس چلے جانا چاہیے. کیا میں اپنی ماں کے ساتھ جا کر اللہ اور شوہر کی نافرمانی تو نہیں کروں گی؟ جب شوہر خود اجازت دے رہے ہیں تو پھر کوئی نافرمانی نہیں ہے. یہ جو گالیوں کی جس کو عادت پڑ جائے نا, یہ ختم نہیں ہوتی. جس کو ایک دفعہ گالیوں کی عادت پڑ گئی نا, یہ اس کا پھر ایک ہی علاج ہے کہ جب بھی گالی دو پیسے صدقہ کرو, اپنے آپ کو سزا دو. کتنے پیسے, وہ گالی کا ویٹ دیکھو, گالی کا وزن دیکھو. اب گالی کے وزن کا اندازہ کیسے ہوگا؟ سامنے والے کو بولو کہ یہ مجھے دے کے دیکھ گالی, تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے, اس سے اندازہ ہو جائے گا یہ گالی کتنی وزنی ہے. تو جس کو گالیوں کی عادت پڑ جائے نا, یہ پھر بڑی, یہ چرس کی طرح ہے. یہ اس کا حل یہی ہے کہ جب بھی گالی دے سزا دے اپنے آپ کو, تو آہستہ آہستہ پھر یہ برائی انشاءاللہ چھوٹے گی. بھائی یہ جو خاتون ہے, دل سے دعا ہے اللہ ان کی بیچاری کے حالات صحیح فرمائے. اور شوہروں کو, جتنے بھی آج کل مرد ہیں نا بد اخلاق جو ہوتے ہیں, ان کے ساتھ گزارا عورت کا بڑا مشکل ہوتا ہے. مرد اس پہ فخر کرتا ہے کہ میں اتنا کھلاتا ہوں, میں اتنا. بھائی پہلے تو انسان کی زبان ہوتی ہے نا, بات تو تمیز سے کرو. بد اخلاق آدمی کے ساتھ, بد دماغ آدمی کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے گزارا کرنا. اچھا کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے, وہ بد دماغ تو بہت ہوتے ہیں, یہ میں خواتین کو خاص طور پہ بات بتا رہا ہوں, لیکن ان کا غصہ بھی جلدی اترتا ہے. تو ایسے آدمی کو برداشت کر لیں. بعض لوگ غصہ آتا ہے 3 دن پھر اچھلتے ہیں, لیکن وہ غصہ بہت جلدی ختم ہو کے پھر وہ نارمل ہو کے تلافی کرتے ہیں. بعض میاں اس قسم کے بھی مارکیٹ میں ہیں کہ وہ برداشت نہیں ہوتا, جب آئے ہڑ چیزیں اٹھا کے, جب تھوڑی دیر میں ٹھنڈے ہو کے پھر وہ سوری کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ کرے یار مجھ سے غلط ہوا. تو اگر اس قسم کا میاں ہے تو بھی غنیمت ہے کہ چلو غصہ کرتا ہے لیکن بعد میں اس کی تلافی کر لیتا ہے. پھر اس میں عورت کو چاہیے کہ جب اس پہ یہ کنڈیشن ہو تو تھوڑی دیر چپ کر کے برداشت کر لے, اس سے گھر جنت بن جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آج کل اس قسم کے میاں مارکیٹ میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں, کیونکہ برداشت کی قوتیں لوگوں میں ختم ہو گئی ہیں. وجہ اس کی کمزوری ہے. خوراکیں بیکار قسم کی کھا رہے ہیں, طبیعت, دل بھی کمزور ہے, اعصاب بھی کمزور ہیں, تو ہر آدمی ذرا سی بات پہ ایک دم بھڑکتا ہے. تو یہ وہ بھڑکنا اصل بھڑکنا نہیں ہوتا, یہ وقتی طور پر ایک جوش و خروش ہوتا ہے, اچھل 2-4 کلابازیاں کھا کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے ایک دم تھوڑی دیر میں. اس دوران اگر عورت نے بھی اسی طرح بھڑکنا شروع کر دیا تو پھر طلاقوں تک نوبت پہنچتی ہے, معاملات بگڑتے ہیں. تو عورت کو تھوڑے دنوں میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے میاں کے کچھ کیفیات اس پہ طاری ہوتی ہے, وقتی طور پر ہوتی ہیں, بھڑکتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, کلابازیاں کھاتا ہے. تو کوئی بات نہیں, 15-20 منٹ میں طبیعت انشاءاللہ کیا ہو جائے گی, سیٹ ہو جائے گی, برداشت کر لو. صحیح ہے نا؟ تو ایسے موقع پہ عورت کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے, بھائی چپ کر کے بیٹھ. اس وقت مشورے نہ دو اس کو, بس چپ. اس کا حل یہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ صحیح کر رہے ہیں, بس میاں کو ہر بات میں کیا کہو, آپ ایک نمبر آدمی ہو.
تو جب وہ غصہ اترے گا نا اس کا, تو پونا گھنٹے 1 گھنٹے میں وہ کیا بن جائے گا, انسان کا بچہ. اس مرد کو یہ جب گھر بسانے والا آدمی ہوتا ہے اس کو احساس ہو جاتا ہے یار کچھ زیادہ ہو گئی ہے, تو پھر وہ باہر جائے گا 2 گٹکے لے کر آئے گا, اپنے لیے اور ایک آپ کے لیے. یہ ہوتا ہے گٹکا یا کوئی بھی چیز. اسی طرح عورت کا بھی معاملہ ایسا ہے, بعض عورتیں اعصابی کمزور ہوتی ہیں, اچانک غضبناک ہو جاتی ہیں, تو مرد گھر میں یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ بھائی اس کے جو ہے نا سیٹنگ کبھی کبھار کیا ہوتی ہے, آؤٹ. تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر میں پھر نارمل بھی ہو جاتی ہے. تو ایسے موقع پہ آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے. تو اس سے, لیکن اگر یہ نارمل نہیں ہے, یعنی یہ تھوڑی دیر کا کام نہیں ہے, یہ تو منہ بنا کے 6 مہینے بیٹھے رہتے ہیں, پھر ایسے گھر چل نہیں پاتے. سمجھتے ہو, پھر ایسے گھر چل نہیں پاتے. یا تو طلاق ہوتی ہے, یا دونوں میں سے ایک ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے, یا عورت بیوہ ہو جائے گی, یا وہ اس کو ٹینشن دے کے مار دے گا. تینوں میں سے ایک کام پھر ہوتا ہے, یہ گھر چل نہیں پاتے پھر. اچھا میرے بھائی, وہ لطیفہ یہ تھا بس, وہ بہت, اب کل سوال دینا باقی. وہ ایک آدمی نے شادی کی نا, تو جب کمرے میں گیا تو 3 دوپٹے لٹکے ہوئے تھے کھونٹے پہ. تو بیوی کو روب میں لینے کے لیے نا اس نے یہ دوپٹے لٹکائے ہوئے تھے. کھونٹے ٹوٹل 4 تھے اور 3 کھونٹوں پہ دوپٹے لٹکے ہوئے تھے. تو بیوی نے یہ ایک سیاست سے کام لیا نا اس نے, پہلی رات ہے روب میں لے لوں گا. پوچھا, بیوی نے پوچھا یہ 3 دوپٹے, یہ پہلا دوپٹہ کیسا ہے؟ اس نے کہا بھائی دیکھو میری پہلے ایک دفعہ شادی ہو چکی ہے, بیوی مر گئی تھی وہ, تو اس کی یاد میں نے دوپٹہ لٹکا دیا یہاں پہ. وہ اس کا خیال تھا یہ تو کانپنے لگے, ابے بھائی یہ تو بیویوں کو مار دیتا ہے بات بات پہ. اس نے کہا یہ دوسرا دوپٹہ؟ اس نے کہا وہ بھی ایسا ہی ہوا تھا, دوبارہ شادی ہوئی, وہ بھی مر گئی یار, تو میں نے یاد میں اس کا دوپٹہ بھی لٹکا دیا. اس نے کہا یہ تیسرا دوپٹہ کا ہے, پھر تیسری شادی ہوئی, وہ بھی مر گئی, اس کی یاد میں بھی میں نے دوپٹہ لٹکا دیا. عورت میں کانفیڈنس تھا, گھبرانے والی نہیں تھی. اس نے کہا یہ جو چوتھا کھونٹا ہے نا, یہاں تیرا پاجامہ لٹکے گا, اب یہاں کوئی دوپٹہ, یہاں کوئی دوپٹہ نہیں آئے گا اب. صحیح. تو ایسے آدمی کو اسی سٹائل میں بات, تو بجائے ڈرانے کے خود وہ کانپنے لگا کہ بھائی یہاں اس دفعہ اس کو نبھانا ہے, اس کو مرنے نہیں دینا. تو یہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی